لیکن جب عربوں نے اس پر انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عربوں سے چھین لی، عربوں سے لے لی واپس یہ طاقت، اور یہ طاقت بر صغیر پاک و ہند میں دی گئی۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح تم کہتے ہو؟ یہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ پاکستان ایک معجزہ ہے، پاکستان ایک معجزہ ہے، اس کی ہر شے جس وقت وجود میں آئی اس کی ہر شے معجزہ ہے۔ قائد اعظم صاحب کا طریق کو چھوڑ کے چلا جانا انگلینڈ میں اور وہاں پر زندگی گزارنا اور دوبارہ ان کا واپس آنا اس معجزے کی نشانی ہے کہ پاکستان کو بننا تھا، لیکن پاکستان کو بننے سے پہلے ہمارے جو مسلمان موجود تھے ہندوستان کے اندر، انہوں نے گر گڑا کر رو کر ہمارے بزرگوں نے دعائیں کی، ہمارے بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، جمعے کی نمازوں میں، عیدین کی نماز میں ہاتھ اٹھائے، بارش میں دھوپ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے التجا کی کہ ہے اللہ ہمیں نجات دے ان طاغوتی طاقتوں سے، ہمیں ان دوری غلامی سے نجات دے، ہندو بنیے کی غلامی سے اور گورے کی غلامی سے ہمیں نجات دے، ہمیں علیحدہ ریاست دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ لیکن ہم نے کیا دین کا بول بالا کرنا تھا؟ ہم نے تو اپنی ریاست پاکستان بنانے کے بعد ریاست پاکستان کے اندر دین کو یرغمال بنا لیا، دین کو ہم نے قید کر دیا، دین قید ہو گیا۔ اس کے بعد مذہب سامنے آیا۔ یہ ہمارا اور آپ لوگوں کا حصہ ہے اس چیز میں، دین کو مذہب بنانے میں۔ ٹھیک مجھے وہی بات یاد آتی ہے حضرت موسیٰ صلاۃ والسلام کی، کہ حضرت موسیٰ صلاۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے بنی اسرائیل کے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہے موسیٰ، تمہارے آنے سے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوئے، تم نہیں تھے تو ہمارے حالات یہی تھے، تم آئے ہو تو ہمارے حالات وہی ہیں، ہم اسی طرح ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اور پھر اس جواب میں اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے کہ ہے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ قریب ہے تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے اور فرعون کا لاؤ لشکر تباہ کر دیا جائے، اور پھر زمین کی حکومت تمہیں دی جائے گی، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آیت کریمہ سن کے، اس کی تفسیر سن کے، یا اس آیت کریمہ کو سن کے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے حالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے بنی اسرائیل کے اس وقت حالات تھے؟ کیونکہ وہ بھی علیحدہ ریاست مانگ رہے تھے، فرعون کے جبر سے آزادی مانگ رہے تھے۔ اور اگر پاکستان کو اٹھا کر دیکھو تو پاکستان دوری غلامی سے آزادی مانگ رہا تھا، ہندو بنی اور انگریز فرنگی کی آزادی کی قید سے آزادی مانگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو غلبہ تھا، جو معاشی غلبہ تھا، وہ ہندو کا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کو سنگل دکان ایسی نہیں ملے گی جو کسی مسلمان کی، اس وقت تمام کا تمام غلبہ معاشیت پر ہندو کا تھا، اور جو سسٹم تھا وہ گورے کا چل رہا تھا، سسٹم گورے کا تھا، معاشی نظام ہندو بنیے کا تھا۔ ہم نے دعا کی، اللہ نے علیحدہ ریاست دے دی۔ ہم نے بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے، ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا اس وقت، ہمارے بزرگوں نے رو رو کے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں علیحدہ ریاست دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے دین کو پوری دنیا میں لے کے جائیں گے، ہم تیرے دین کو اس جگہ تک پہنچائیں گے جہاں تک دین نہیں پہنچا۔ ہم پاکستان کی صورت میں ایک لائٹ ہاؤس، ایک روشن مینار کا کردار ادا کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر اگر اس وقت جہالیت کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان واحد ریاست ہوگی جس کو اگر روشنی چاہیے ہوگی، جس کو اگر لائٹ چاہیے ہوگی تو وہ اس لائٹ ہاؤس کی طرف آئے گا۔ لیکن ہم نے کیا لائٹ ہاؤس بنانا تھا؟ ہم نے تو دین کو
پاکستان بننے کے بعد یرغمال بنا کر اس کو مذہب میں تبدیل کروا دیا. کیونکہ سب سے آپ کو یا مجھے نہیں پتا کہ دین کیا ہے، لیکن جو اس کا دشمن ہے اسے باغور علم ہے کہ دین کیا ہے. اگر دین کا نفاذ ہو گیا تو ہمارے تمام سسٹم فیل ہو جائیں گے، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. ہماری جو کیپٹلزم کا نظام بنا ہوا ہے یہ نست و نابود ہو جائے گا، یہ زمین بوس ہو جائے گا اگر دین اسلام کا نظام دنیا کے اوپر آ گیا. لیکن ہم نے دین پر جبر یہ کیا، خدا سے وعدہ خلافی کی. اس وعدہ خلافی کا آج خمیازہ ہم اس شکل میں بھگت رہے ہیں کہ ہمارے گھر گھر میں اس وقت افراتفری پڑی ہوئی ہے. ہمارے ملک کے حالات کو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں. جو آپ کو ریاستیں آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں، اور دنیا جو ہے وہ دنیا کے اندر آپ کو جزا نہیں ملے گی، جزا تو آخرت میں ملنی ہے. لیکن ہمیں ادھر مار کھانی ہے، اس جگہ پر ہمیں مار کھانی ہے اپنے وعدہ خلافی کی، جو ہم نے وعدہ خلافی کی خدا کے ساتھ. ٹھیک اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل نے خدا سے وعدہ خلافی کی، اور ان کی مار اگر آپ کو تاریخ یاد ہو کہ آج تک کس طرح جو ہیں بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں دنیا کے اندر. اب ہمارے کچھ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت معتبر ایک قوم ہیں، ہم نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم پر عذاب نہیں آئے گا. ایک طرح سے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ دائمی عذاب کے لیے کسی پیغمبر، نبی، کسی رسول کا آنا ضروری ہے، تب دائمی عذاب آپ پر پڑے گا آگے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور وہ دائمی عذاب بھی ختم کر دیا گیا ہے. دائمی عذاب وہ عذاب تھا جو کسی قوم کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. اس طرح تمام رسولوں کی قومیں، تمام انبیاء کی قومیں جنہوں نے خدا سے سرکشی کی، جنہوں نے انبیاء کے قتل کیے، ان قوموں کو جڑ سے کاٹ دیا گیا، کیونکہ وہ خدا کے وعدہ خلاف تھے. وہ بالکل اسی طرح خدا کے نظام، خدا کے دین کے مقابلے میں اپنا نظام لے کر آئے جس طرح ہم نے خدا کے دین کے مقابلے میں نظام لایا. خدا کے جو وعدہ خلاف لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے خدا سے کسی قسم کی، ان کے دلوں میں نکاف ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ نکاف قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں رہتا ہے. منافقت ڈال دی جاتی ہے ان کے دلوں میں، اور یہ منافقت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو دماغ ہوتے ہیں اس قوم کے وہ موف ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو دبدبہ ہوتا ہے وہ دشمن پر ختم کر دیا جاتا ہے. اس وقت ہم ذلیل و رسوا اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے خدا کے نظام کے مقابلے میں نظام لایا اور ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں.